امریکہ کا سب سے رنگین شہر لاس اینجلس خطرناک آگ کے باعث بدترین حالات سے دوچار ہے۔ 7 جنوری کی آگ کی تباہ کاریاں ابھی جاری ہیں کہ شمالی جنگلات میں ایک اور خطرناک آگ شہر کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ کاسٹائک لیک کے قریب پہاڑوں پر آگ کے شعلے اڑ رہے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے 25,000 افراد کو انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے اور 500 قیدیوں کو دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چند گھنٹوں میں 5,000 ایکڑ رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ اور اینجلس نیشنل فارسٹ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ہیلی کاپٹرز اور چھوٹے طیارے بھی آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن تمام تر وسائل کے باوجود آگ پر قابو نہیں پا سک رہے۔ لاس اینجلس میں مختلف مقامات پر 7 جنوری سے لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، تاہم اس دوران آگ لگنے کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ بجھانے کی کوشش کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتش زنی کے متعدد واقعات سے بھی نمٹنا پڑا اور حکام نے آتش زنی کے الزام میں کم از کم 8 افراد کو گرفتار کیا۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں درختوں، جھاڑیوں، پتوں اور کچرے کو آگ لگائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق 14 جنوری کی شام ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا جس نے مبینہ طور پر کچرے کے ڈھیر کو آگ لگائی تھی۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے مطابق خاتون نے اعتراف کیا کہ وہ آگ لگانے اور تباہی پھیلانے سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسی روز ایک اور شخص کو درختوں میں آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ جلتے ہوئے پتوں کی خوشبو پسند کرتا ہے۔ 12 جنوری کو ایک اور مشتبہ شخص کو شمالی ہالی ووڈ میں آتش زنی کے پرانے وارنٹ پر گرفتار کیا گیا۔ اس پر باربیکیو لائٹر کا استعمال کرتے ہوئے آگ لگانے کا الزام تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ کے 95% واقعات انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ آتش زنی ہو، گرے ہوئے بجلی کے تار ہوں یا غیر محتاط آتش بازی۔ ادھر تیز اور خطرناک ہواؤں کے باعث پہلے سے لگی آگ کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آگ کے شعلے کئی نئے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں بارش ہونے کا 60 سے 80% تک امکان ہے۔ اگرچہ بارش کی پیشگوئی 1 انچ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ مقدار پانی کے بہاؤ کے لیے کافی ہے۔ حکام کے مطابق آگ سے جلنے والی آبادیوں کی زہریلی راکھ کو بارش کے پانی کے بہاؤ میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے پہلے ہی آبادیوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ بارش کے پانی میں راکھ شامل ہو کر نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ راکھ میں زہریلے اجزاء موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ساحلی علاقے میں ہواؤں کی رفتار 113 کلومیٹر فی گھنٹہ اور پہاڑوں اور وادیوں میں اس کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ فضا میں نمی کی کمی اور ہواؤں کی تیز رفتاری کے باعث لاس اینجلس، وینچور اور سین ڈیاگو کے علاقوں میں آگ کی صورتحال تشویشناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کا یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ حکام کے مطابق سین ڈیاگو کاؤنٹی کے باؤنسال علاقے میں آگ نے 85 ایکڑ کے لگ بھگ رقبے کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگ سے اب تک 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 30 کے قریب تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ سراغ رساں کتوں کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ 40,000 ایکڑ اراضی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے، جبکہ 12,500 سے زائد گھر مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ 250 سے 275 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ 2 لاکھ افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ شہر میں تعلیم کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ جن سکولز میں 14,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی کے بعد آگ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔
آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جہاں ہزاروں گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجنز، 60 طیارے اور 143 واٹر کینن آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رضاکاروں میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ آگ کے باعث مونٹری بے میں ایک پاور پلانٹ، جبکہ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کا سب سے بڑا بیٹری کا پلانٹ بھی جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیٹری اسٹوریج پلانٹ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ اس پلانٹ پر لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ تھا۔ پاور پلانٹ کے قریب آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کرنے کے بعد 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جدید مشینری بھی لاس اینجلس میں لگی آگ کو روکنے میں ناکام ہے اور تیز ہوائیں آگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے ہفتے تک اگر آگ نہیں بجھی تو اس پر قابو پانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکام نے بتایا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث بجھی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ مکینوں کی گھروں کو واپسی ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر شہریوں کے گھروں کو واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگ سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے۔ لاس اینجلس کی یہ آگ انشورنس کمپنیوں پر بھی بہت بھاری پڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انشورنس کمپنیوں کی جانب سے بیمہ کنندگان کو $30 ارب تک ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس تاریخی آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بننے والے 12,000 گھروں میں سے اکثر انتہائی قیمتی گھر تھے، جن کے مالکان نے انشورنس کرا رکھی تھی۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق عمارتوں کے ملبے، راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچرے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام نے 1.70 کروڑ افراد کو آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی سے خبردار کر دیا۔ حکام کے مطابق اب تک 60 لاکھ افراد اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور متاثرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگلات میں لگنے والی آگ اتنی تیزی سے کس طرح پھیل گئی کہ ان کے گھر ہی جل گئے۔ آگ لگنے اور اس سے ہونے والی تباہی سے متعلق مختلف سوالات نے جنم لیا ہے، جیسا کہ کیا یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی یا یہ بجلی کے تاروں سے لگنے والی آگ تھی جو تیزی سے پھیلی، یا جنگل میں پہلے سے آگ لگی تھی جو تیزی سے پھیلی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے امریکہ کے وفاقی ادارہ برائے الکحل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز ATF کے عہدیداران جوس مدینہ کی سربراہی میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ATF قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں، فورکاسٹ سروس اور اٹارنی آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جبکہ آتش زدگی کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں 75 افراد شامل ہوں گے۔ جوس مدینہ نے کہا ہے کہ آگ کی تحقیقات کرنے والے ماہرین، کیمیاء دان، الیکٹرک انجینئرز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے آگ سے سب سے زیادہ متاثرہ 2 مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور آتش زدگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الٹاڈینا کے علاقے میں متعدد افراد نے بجلی فراہم کرنے والی مقامی کمپنی سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرتی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ بجلی کمپنی کے کھمبے میں چنگاریوں نے آگ کو بھڑکایا ہے۔ دوسری جانب بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ اس کے کھمبوں میں کوئی خرابی تھی۔ لاس اینجلس میں 4,000 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثوں کی نگرانی کرنے والی کمپنیوں کو خطے کی تباہ کن آگ کے باعث آپریشنز میں مشکلات کا سامنا ہے، جن میں سے کچھ کمپنیاں اپنے دفاتر دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں اور اپنے گھروں سے محروم ہونے والے عملے کے ارکان کی مدد کر رہی ہیں۔ لاس اینجلس کا علاقہ کیپٹل گروپ، TCW گروپ، ہیج فنڈز، اوک ٹری کیپٹل اور ایریس مینجمنٹ جیسے بڑے صنعت کاروں کا گھر ہے، جبکہ مجموعی طور پر لاس اینجلس میں قائم کمپنیاں
امریکہ کے $132 ٹریلین کے عالمی اثاثوں میں سے $4 ٹریلین سے زیادہ کا کنٹرول رکھتی ہے، جس میں بانڈ مارکیٹ کے متعدد بڑے نام بھی شامل ہیں۔